لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منعه والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد ومحمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه، ولعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى آله. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و محمد وعجل فرجهم. اس آیت کی ذیل میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا کہ روز محشر وہ قیامت کا دن، علیکم السلام، وہ قیامت کا دن کہ جو امتحان کے بعد اس نتیجے کا دن ہے، رزلٹ کا دن ہے، اعلان کامیابی اور ناکامرانی کا جو وہ دن ہے کہ کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، کون جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہے، کون اہل جہنم میں سے ہے. وہ قیامت کا دن، اس دن کے بارے میں قرآن کی آیت ارشاد فرماتی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس محشر کے دن ہم ہر شخص کو، ہر انسان کو جس کے اوپر انسان کا اطلاق ہے، اس کو ہم بلائیں گے. کن کے ساتھ بلائیں گے؟ ان کے رپورٹ کارڈ کے ساتھ، ان کے نتیجے کے ساتھ. بامامہم، ان کے امام کے ساتھ ان کو بلائیں گے. اور امام، جیسا کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور روایتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ کیا استفادہ ہوتا ہے وہ اپنے مقام پر، لیکن قرآن کی آیت یہ بیان کرتی ہے کہ دو قسم کے امام ہیں. جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، ایک وہ امام ہے جو جہنم کی طرف انسان کو دعوت دینے والے ہیں. وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، اور دوسرے وہ امام ہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت دیتے ہیں. خوب، یہ قرآن کہتے ہیں کہ دو قسم کے امام ہیں. بحسب ظاہر جیسا کہ روایتوں سے یہ بات استفادہ ہوتی ہے کہ وہ قیامت کا دن ہم ہر انسان کو بلائیں گے، ہر انسان کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب یہاں پر میں نے کل آپ کی خدمت میں اشارتاً ایک بات کہی تھی، وضاحت نہیں دی تھی
کہ قرآن جو ہے وہ بہت ٹیلی پیتھی کتاب ہے، بہت ہی شارٹ ہینڈ جو ہے وہ کتاب ہے۔ ایک تو کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کا شارٹ ہینڈ ہونا ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، جس کو قرآن نے کہا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ جن آیات متشابہ کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے راسخون فی العلم کے۔ اچھا، اب یہ آیات متشابہ کیا ہے؟ ویسے تو اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف معلوم ہے کہ آیات محکمات ان آیات کو کہتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین علیکم السلام فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ، کہ ہم نے کتاب کو آپ پر نازل کیا، اس میں دو قسم کی آیات ہے، آیات محکمات ہے اور آیات متشابہ ہے۔ آیات محکمات اس کو کہتے ہیں جس کا مطلب معلوم ہے، جس کا مطلب روشن ہے، جس کا معنی جو کو واضح ہے، اس کو آیات محکمات کہتے ہیں۔ آیات متشابہ جس کا مطلب جو کو روشن نہیں ہے۔ اور ایک جملہ کہوں مثال کے طور پر، عام طور پر جو وہ مفسرین آیات متشابہ کا معنی کی مثال جو دیتے ہیں، وہ کیا مثال دیتے ہیں؟ جیسے کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، الف لام را، ہا میم، اس کی مثال دیتے ہیں۔ لیکن فقط یہ نہیں ہے، کیونکہ خود اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں، کیونکہ لفظ آیات متشابہات بھی متشابہ ہے۔ یہ جو ہے وہ عام طور پر یہ تعریف کی جاتی ہے اور اس کی مثالیں یہ دی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ نہیں معلوم کون سے مفسر نے اس کی وضاحت کی کہ ظاہراً علامہ شہید صدر نے ظاہراً جو متشابہ کی، ظاہراً انہوں نے، یہ علامہ طباطبائی نے جو وہ متشابہ کی تعریف کی، متشابہ فقط یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب روشن نہیں ہے، متشابہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے معلوم نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ کو اس کا معنی معلوم ہے، جیسے میں مثال دے دوں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ان گھروں کو بلند کیا گیا جن گھروں میں صبح و شام خدا کا نام و تسبیح لی جاتی ہے، صباحا و مساء، یہ فی بیوتن۔ اب یہاں پر مفسر آ کر پریشان ہے کہ یہ کون سے گھر ہیں، یہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو بلند کیا گیا؟ بھئی ہر مسلمان کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، ہر مسلمان کے گھر میں جو کو صبح و شام خدا کی عبادت کی جاتی ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو کیا یہ مسلمانوں کے گھروں کی بات ہے؟ مفسروں کو اتنا تو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے گھروں کی تو باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ وہ گھر جن کو بلند کیا ان کو ہم مانتے نہیں، ہے نا؟ دیکھیں یہ تو آپ کی عقیدت ہے، اور آپ کی جو معرفت ہے نا، یہ آپ کی معرفت، یہ معرفت وہ ہے جو اس منبر کے سبب سے ہے آپ لوگوں کے پاس، کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھر ہو نہ ہو وہی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی حدیث دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی۔ کوئی روایت دیکھی؟ اگرچہ میرا بچہ اور جوان، دین صرف قال الباقر و قال الامام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن آپ اللہم صلی علی محمد حج الفجر، لیکن ہم نے جب اہل بیت کے فضائل سنے تو ہمیں دل لگتا ہے یہی ہونا چاہیے، لیکن بچے اور جوان جو سن لیں یہاں پر جو کو ہم عین الیقین پر پہنچ جائیں، صحیح نا؟ یہ فقط عقیدے اور ایمان کے ساتھ نہ چلیں، عین یقین کلام ائمات کے ذریعے سے اس نقطے تک جو وہ پہنچ جائیں۔ اب یہ کون سے بیوت ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ شیعہ کرے گا تو بیوت تو وہیں لے کر جائے گا، صحیح نا؟ اب یہ کون سے بیوت ہیں؟ دیکھیں پھر دوبارہ سے میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں، اب بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ کس انداز سے قدم قدم پر متشابہ ہے، قدم قدم پر متشابہ۔ جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی، بہترین مثال آیات متشابہ کی کیا ہے؟ کل جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت تبلیغ پڑھی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، خدا پہنچا دیجیے اس چیز کو۔ اب مفسر ڈھونڈتے رہیے، آپ ڈھونڈتے رہیے۔ آپ نے کہا آپ سمجھے کہ قرآن ہم سمجھ سکتے ہیں، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا نا، صحیح نا؟ یہ نعرہ کیوں لگا تھا؟ یہ حب علی میں نہیں تھا، بلکہ یہاں پہ تو حب بغض علی میں تھا، یہ صحیح نا؟ وہ محاورہ یہاں پر جو وہ بغض علی میں جا رہا ہے، یعنی علی کی نفرت میں، علی کے بغض و عداوت میں یہ نعرہ لگا کہ ہمیں جو وہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، کیونکہ مزاج رسول کو جانتے تھے۔ یہ تو آخری وقت تھا نا، آخری وقت تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جانتے تھے مزاج رسول کو۔ از اول روز اگر کسی کی فضیلت بیان کی تو علی کے بیان کی، تو یہاں پر کوئی اور نئی چیز کہنے والے نہیں ہیں۔
خوب اب یہاں پر جو ہے وہ یہ آیت کے فی بیوت، اب جیسے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، اب یہ ہے آیت متشابہ، یہ میم الف ما کیا ہے نہیں معلوم۔ اب توجہ کیجئے گا، اب قرآن نے کیا کہا کہ ما وآخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل کج ہیں، جن کے دلوں میں زنگ لگے ہوئے ہیں، وہ ابتغاء تعویل و ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل، کہ فتنوں کی غرض سے، تعویل کی غرض سے اپنا کوئی نہ کوئی معنی بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی 7ویں آیت ہے، صحیح۔ اب آپ کو چیک کرنا ہے کہ کن کی دلوں میں زنگ ہے، آپ کو چیک کرنا ہے کن کے دل ٹیڑھے ہیں۔ آپ مسلمانوں کی تفسیر کھول لیجئے کوئی بھی، اور یا ایھا رسول بلغ ما انزل کی تفسیر کی ہے یا نہیں کی ہے، یا یہ کہہ دیا بھئی ہم اس کو راسخون فی العلم کے احالہ کر دیتے ہیں، سپرد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ جا کے دیکھ لیجئے گا کوئی بھی مسلمانوں کی تفسیر، اس آیت کو کھول لیجئے گا، اس آیت میں جا کے دیکھیے گا آیا میم الف میں اپنی اس ناقص عقل کو کہ گھوڑوں کو دوڑانے کی کوشش کی یا نہیں کی، یا ہتھیار ڈال دیے؟ قرآن نے تو کہا تھا کہ ہتھیار ڈال دینا، قرآن نے کیا کہا؟ ہتھیار ڈال دینا۔ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل، فتنے کی غرض سے اور تعویل کی غرض سے کچھ لوگ اس کی جو کو تفسیر کرتے ہیں، جبکہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، جبکہ اس کی تعویل کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور راسخون فی العلم کے کوئی نہیں جانتا۔ اب بیوت میم الف ما، یہ میم الف ما تو بہت ہی واضح ہے، بیوت کو آگے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ بیوت میں کیا کریں گے مسلمان۔ اب میم الف ما تو بہت ہی واضح ہے، اس چیز کو اب بھائی آپ کے اردو کے لحاظ سے اس کا ترجمہ اس چیز کو، اب آپ اس کو قرآن میں کہاں سے نکالیں گے؟ قرآن میں کہاں سے نکالیں گے؟ اب مفسرین نے کیا کیے؟ فخر رازی نے اس آیت کے ذیل میں 10 احتمالات بیان کیے کہ شاید یہ، شاید یہ، شاید یہ، شاید یہ، شاید یہ، شاید یہ، 10 احتمالات بیان کیے، اور ایک احتمال جو ان کے من پسند تھا، ان کے عقیدے کے مطابق تھا، اس کو کہا کہ یہ اقویٰ ہے، یہ صحیح ہے، یہی جو اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ یہ ہے کیا؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل ہے، کیونکہ میم الف ما یہ جو کو متشابہ ہے، نہیں معلوم ہے۔ اسی طرح آ جائے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر کہ خداوند متعال نے کچھ گھروں کو بلند کیا ہے۔ اب مسلمان یہ تو جانتے ہیں، مسلمان یہ تو جانتے ہیں کہ یہ عام مسلمانوں کی بات نہیں ہے، کسی خاص مسلمانوں کی بات ہے۔ اب مسلمانوں نے لکھا یہ بیوت کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اچھا بھائی بیوت کو کون سی زبان میں، کون سی عربی میں بیوت یعنی مسجد؟ بھائی کوئی قرینہ ہونا چاہیے۔ جب میں کہوں کہ بھائی مثال کے طور پر میں آپ کے گھر آیا تھا، آپ نے کہا کہ ان کی مولانا کی مراد یہ تھی کہ ہماری دکان پر آئے تھے، وہ آپ کو کہیں وہی ہوئی ہے؟ میں نے تو گھر کہا ہے، میں نے تو گھر کہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے، اور شیعہ سنی کتابوں میں آیا من فسر القرآن برائے، جو اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ قرآن کا جو وہ بالکل یہ روایتوں میں جو کو واضح طور پر بیان کیا، لہٰذا ہمارا بچہ اور خاص طور پر ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری کی جب قرآن کے بارے میں کوئی بات کرے تو یا ظہور قرآن ہو، ظاہر قرآن ہو جو الفاظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، یا پھر ہمارے پاس کوئی روایات ہونی چاہیے، وہ بیان ان کا کلام لے کر آ جائے، ان کا کلام لے کر آئے جو ترجمان وحی اللہ ہے، نحن ترجمان وحی اللہ، یا ان کا کلام لے کر آ جائے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، جو ہمیشہ قرآن ان کے ساتھ ہے اور وہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان باتوں کو، قرآن کی ان باتوں کو بیان کرے جو قرآن میں آپ سے مخاطب نہیں، ان سے مخاطب ہے۔ توجہ فرمائیں اپنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اب یہ فی بیوت میں مسلمانوں نے لکھا مساجد، خب آغان درست نہیں ہے، کہا کہ یہ بیوت سے مراد بیوت انبیاء ہے، خب نہیں ہے، مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، صرف اس میں بیوت آیا ہے، صحیح نا، ذکر نہیں ہے کہ وہ انبیاء کے گھر ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اپنی طرف سے تفسیر بھی کی، آپ نے اپنی طرف سے تفسیر بھی کی، تو اگر واقعے کے مطابق تکا لگ بھی گیا، تین نشانے پہ پڑ بھی گیا، تو آپ کو ایک گناہ ضرور ملے گا جھوٹ بولنے کا۔ اس لیے کہ جھوٹ اس کو نہیں کہتے ہیں، جھوٹ میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے ایک غلط بات کروں، اتفاق سے درست ہو جائے، وہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔
اب یہاں پر جو وہ یہ تفسیر کی ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سوال کیا، راوی نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ جو آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر، یہ کون سے بیوت ہے، یہ کون سے گھر ہے، کون سے گھر ہے؟ اب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب کو پہنچانے کے لیے کس طریقے سے بیان کرتے ہیں۔ کہ بیوت الانبیاء، قیل یا رسول اللہ، کسی نے کہنے علیکم السلام، کسی نے کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ای البیوت ہذہ، یہ کون سے گھر ہیں؟ کہ بیوت الانبیاء۔ اب میں سمجھ نہیں آ رہا کہ نام لوں یا نہ لوں، کیونکہ بہرحال تعریف تو ہے، تعریف تو نہیں ہے لیکن کوئی برائی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو خلیفہ اول نے سوال کیا، اچھا دل دھک دھک رہتا تھا ہمیشہ، چاہتے بھی تھے کہ کسی طریقے سے ان کا رتبہ گھٹائے، دل بھی چاہتا تھا اور دوسری طرف سے دل بھی دھڑکتا تھا کہ کہیں گرانے کی جگہ چڑھ نہ جائے، لہذا خلیفہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، اشارہ، روایت کا جملہ، اشارہ الی بیت علی و فاطمہ، اشارہ الی بیت علی و فاطمہ، یا رسول اللہ ہذہ من ہذہ البیوت، یا علی یہ علی و فاطمہ کا گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے۔ اب دل تو چاہ رہا ہے کہ کچھ آ جائے، یعنی آپ ایک چیز دیکھیے، یہ حدیث سے ایک چیز پتہ چلتی ہے، خوب توجہ کیجیے گا۔ آج تو ہمارے بھی اعتقادات جو وہ بڑے داؤ پہ لگ چکے ہیں، اور بڑے جو کو شک و شبہات جو وہ بچوں اور جوانوں کے دل میں پیدا ہو چکے ہیں۔ آج کا شیعہ بھی اس میں گرفتار ہے، کچھ عام مسلمانوں کے لیے تو رسول بھی واضح نہیں، عام مسلمانوں کے لیے تو رسول بھی واضح نہیں، تو عام مسلمان جو ہے وہ آپ توجہ کریں، عام مسلمانوں کے لیے رسول کے بعد کوئی، یعنی انبیاء، رسول اور انبیاء کے درمیان کوئی اور آ سکتا ہے؟ عام مسلمانوں کے لیے نہیں آ سکتا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے ان کی برکتوں میں سے ایک برکت، میں منفی معنوں میں کہہ رہا ہوں، ان کی برکتوں میں سے ایک برکت، حق کے امیر المومنین کو غصب کرنے، تاکہ اپنی بات واضح ہو جائے، امیر المومنین کے حق غصب کرنے کی برکت یہ ہے، کیا ہے؟ اس زمانے کا ایسا مسلمان بھی، اب کیسا وہ آپ سمجھ لیجیے گا، میں نے اشارہ کر دیا وہ کون، ایسا مسلمان بھی ایک بات تو جانتا ہے، جہاں انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں علی و فاطمہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بھائی ورنہ مجھے آپ بتا دیں، کسی اور مسلمان سلمان کا نام لیا، ابو ذر کا نام لیا، جابر کا نام لیا، نہیں جانتا ہے کہ اگر کسی کا اگر مقابلہ ہو سکتا ہے انبیاء کے ساتھ، اگر کسی کا تقابل ہو سکتا ہے، یعنی میں آپ سے آپ تو الحمدللہ یہ ممبر کی پھر برکت ہے کہ آپ لوگ الحمدللہ آپ کے لیے بالکل روز روشن کی طرح ہر بات جو وہ کلیئر ہے، ورنہ آپ ایک عام مسلمان سے، ایک عام مسلمان، اب عام مسلمان کو تو بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، یہ بھی نہیں پتا تھا امام حسین نبی تھے یا امام تھے۔ وہ انٹرویوز تو بعض اوقات ہم دیکھتے رہتے ہیں، اگر انشاءاللہ جو کو فیک اگر ویڈیوز نہ ہو تو حقیقت بھی ایسی ہی ہے، اس لیے کہ ان کو آج تک تو یاد نہیں آیا، 10 محرم کو پہلی محرم یاد آ گئی۔ بھئی کل پرسوں کی تو بات نہیں ہے، 1400 سال پرانی بات ہے، اور 1400 سال سے ہیں یہ آپ کے، 1400 سال سے ہیں نا آپ کے، آج تو نہیں ہوئے نا، آج تو کوئی کسی نے وحی نازل نہیں کی نا، یہ تو 1400 سال سے آپ کے تھے۔ امام حسین کو دیکھ کر وہ یاد آئے، تو ان کو ہمیں دیکھ کر ہمیں دیکھتے ہیں تو کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، آل محمد کی بھی یہی فضیلت ہے، اور آل محمد کے ماننے والوں کی بھی یہی فضیلت ہے۔ لہذا شیخ صدوق نے، اب بات یاد آ گئی ہے تو سن لیجئے، شیخ صدوق نے کتاب من لا یحضر الفقیہ میں ایک عجیب جملہ لکھا ہے۔ شیخ صدوق نے کتاب من لا یحضر الفقیہ میں ایک جملہ لکھا ہے، اب گھبرائیے گا نا، میں نام لے رہا ہوں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ابو حنیفہ سے ایک قول لکھا ہے، ابو حنیفہ کا، صحیح نا، ابو حنیفہ کا ایک قول ہے، ایک امام ہے ان کا، صحیح نا، ایک امام ہے ان کا، اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس امام کو کس پلڑے میں رکھتے ہیں یہ، کیونکہ ان لوگوں کو خود بھی ہے ہمارے لیے، دیکھیں بہت یاد رکھیے گا، میں اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، مجھے یاد دلا دی گا یہ ابو حنیفہ صاحب، صحیح نا، یہ یاد دلا دی گا، میں بھول جاؤں گا، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے یہ، تاکہ اپنے بچے کو میں سیکوینس بتانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کے لیے سیکوینس بتانا چاہتا ہوں، خوب میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، ہمارے لیے یعنی ہم مذہب تشیع میں
ہم مذہب تشیع میں اوتھینٹسٹی، اعتبار، کسی شخصیت کا اعتبار، یہ ہمارا بچہ اور جوان سیکھے۔ اعتبار کس کا ہے، اوتھینٹسٹی کس کی ہے، وثاقت کس کی ہے، کس کا قول قول ہے، کس کا کہنا کہنا ہے۔ ہم سنتے ہیں، الحمدللہ سنتے ہیں، قرآن کی آیات بھی سنتے ہیں، اشرے کے اشرے بھی سنتے ہیں، لیکن میں صرف اپنے بچوں جوانوں کی، کیونکہ مسئلہ سارا ہی ہوتا ہے کہ بیچارہ بچہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے، اپنوں کی بھی باتیں سنتا ہے، غیروں کی بھی سنتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ اب اپنے بھی انہی غیروں کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے بیچاروں کو پتہ نہیں چلتا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اپنی کی بات سنی، غیروں کی بات سنی تو پتہ چل گیا کہ یہ اپنی بات ہے، وہ غیروں کی بات ہے، صحیح نا؟ تو اب بیچارے بچوں کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ ہمارا آنے والا تقیہ کر رہا ہے یا ایمان بتا رہا ہے۔ تو اب بیچارے بچوں اور جوانوں کے لیے کنفیوژن ہو جاتا ہے، تو بیچارہ سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ وہ کہہ اتنا دل سے رہا ہوتا ہے، کہہ ایسے رہا ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ یاد رہے، اگر میں کوئی ایسی بات کہوں، چاہے میڈیا پر ہوں، چاہے کسی میڈیا پر ہوں، چاہے ممبر پر ہوں، اگر کوئی ایسی بات کہوں جس کی وجہ سے میرا بچہ اور جوان گمراہ ہو سکتا ہے، میرے لیے وہ کہنا حرام ہے۔ لہٰذا یہاں تک فقہا بیان کرتے ہیں وہ افراد کے جو لائق نہیں ہیں ان کے لیے کلمات احترام، محترم کلمات لے کر آنا، حضرت اور فلاں فلاں کر کے حضرت رضی اللہ حرام ہے۔ دیکھیں یہ وہ کوئی تقیہ تو ہے نہیں کہ گن پوائنٹ پہ کوئی کہے، بھائی گن پوائنٹ اگر ہے تو شیطان کو بھی ہم رضی اللہ کہہ دیں گے۔ اب آپ جس شیطان کو سمجھ لیں، ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اسے کہ میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، اپنے دین کو سمجھیے۔ دیکھیں الحمدللہ مجھے معلوم ہے آپ کے اعتقادات، آپ 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، ورنہ بعض ایسے افراد ہیں کہ جو بس آئمہ کی ان سیرتوں پہ، بلکہ ایک ہی امام کی اس سیرت پہ عمل کرتے جو ان کے مزاج کے مطابق ہے۔ آپ لوگ 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے 12 اماموں کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، لہٰذا ہمارا بچہ اور جوان تقیہ، یہ تقیہ جو ہے امام معصوم کا فرمان کیا ہے؟ تقیہ ان تقیہ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، صحیح نا؟ فقط آپ امام حسین کے نام پر کہ امام حسین نے جان کو قربان کر دیا، ہم بھی اپنی جان کو نہیں تھے، چوتھے امام سے لے کر 11ویں امام تک اور 12ویں امام کی غیبت کا فلسفہ ہی بیان کیا، لہٰذا چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک جو زندگی گزاری وہ کیا تھی؟ تقیہ والی زندگی تھی۔ اور یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان، یہ کثرت کو دیکھ کر، شہرت کو دیکھ کر، زور کو دیکھ کر، قدرت کو دیکھ کر، مجازی قدرت کو دیکھ کر یہ خیال نہیں کیجیے گا کہ ہم کچھ ہو گئے، ہم صرف ہوں گے ظہور کے بعد، یہ یاد رکھیے گا میرے بچہ اور جوان۔ اب میں اتنا آگے نکل گیا، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں پیچھے میں جگہوں کہاں سے تھا، نہیں ان سے پہلے بھی ایک بات تھی، نہیں ان کے بعد ایک بات تھی، درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ خوب توجہ کر میرا بچہ اور جوان، ہمارے لیے یہ ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، یہ جو نعرے ہوتے ہیں نا، یہ دین میرا بچہ اور جوان نعروں سے نہ لیں۔ معصوم کی حدیث سن لیجئے، معصوم کی حدیث، معصوم فرماتے ہیں جو شخص دین کو لوگوں کی زبان سے لیتا ہے، جو شخص دین کو کس سے لیتا ہے؟ لوگ۔ اچھا لوگ کون؟ کوئی بھی کون؟ یہ بھی، یہ نہیں، 14 معصومین کے علاوہ سب یاد رکھیے گا، چاہے وہ سلمان فارسی ہو، سلمان فارسی قال رسول اللہ کہے سر آنکھوں پر، قال امیر المومن کہے سر آنکھوں پر، کہے ھذا قولی، معاف کر دیجیے گا سلمان، آپ کا احترام ہے اسی کہ سلمان و منا، اگرچہ کہیں گے نہیں، اسی لیے تو سلمان و منا اہل البیت جانتے ہیں مزاج رسول اور مزاج اہل بیت کہ میرا قول نہیں، میری حیات، میری زندگی، میرا دین، سب کچھ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔
لیکن میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اگر سلمان کا قول ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے سلمان کا قول، ورنہ اس مرتبے پہ نہ پہنچتے، اس مرتبے پہ نہ پہنچتے. لیکن اگر سلمان مثلا اگر اپنی کوئی رائے دے تو میرا بچہ اور جوان، سیکوینس کیا ہے؟ سیکوینس ہمارے پاس یہ: اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنکُم. صدق اللہ العلی العظیم. مہر لگا دیں. آپ کے مولانا اس میں تو بہت بڑے لوگ نہیں آئے، تو آپ نے کہا چلو ہم اولی الامر کے لفظ کو تھوڑا کھول دیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہی اولی الامر جن کا آغاز محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کا اختتام حجت خدا پر ہے. اولی الامر یہی ہے. کہا مولانا آپ لگتا ہے تقلید وقلید کے مخالف ہیں، آپ اخباری ہیں، آپ یوں ہیں جی. نہیں، میں مقلد ہوں، میں اصولی ہوں، جو آپ لوگوں نے اصطلاحات بنائی ہے. اسی کہ بھائی غیبت کے زمانے میں میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں قرآن و حدیث حکم خدا کو سمجھ سکوں، اتنا میرا مطالعہ نہیں. جبرائیل مجھ پر نازل نہیں ہوتے، امام سے کوئی کسی کا تعلق نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنی ہے، مجبوری ہے اور کچھ بھی نہیں. مجھے ان لوگوں کے پاس ہی جانا پڑے گا جو فتویٰ دیتے ہیں. کہاں سے دیتے ہیں؟ اپنی جیب سے نہیں دیتے ہیں. اگر اپنی جیب سے دیتے تو ان کی تقلید تو نہیں کرتا، ان کی عدالت بھی ساقط ہو جاتی. یہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان. جب مجتہد درس خارج دیتا ہے نا، 1000 طالب علم بیٹھے ہیں، مثلا 1000 طالب علم رش ہوتا ہے، وہ کیا دیکھتے معلوم ہے؟ وہ صرف ایک چیز نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، وہ ایک چیز جو ان کے شاگرد ہے نا، وہ جو مجلس نہیں ہے، وہ درس خارج ہے جہاں پر شاگرد پوری توجہ کے ساتھ درس سنتے استاد کا. ان تمام شاگردوں کی ایک ہی نگاہ ہوتی ہے، یہ جو مجتہد کہہ رہا ہے، چونکہ مجتہد تو معصوم تو نہیں ہے نا، لیکن غلطی تو کر سکتا ہے، لہٰذا یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ قرآن و حدیث سے کہہ رہا ہے یا کہیں اس کا اپنا مزاج آ گیا. یہ ہمارا دین ہے. یہ ہمارا دین قیاس پر نہیں ہے، استحسان پر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی یہاں وحی کا سلسلہ 11 ہجری کو منقطع ہوا، ہمارا 260 ہجری میں منقطع ہوا. لہذا ان کی مجبوری تھی اس دکان لگانے کی. اگر دکان چلانی ہے تو قیاس بنانا پڑے گا، ورنہ کس کے در پر جائیں؟ بھائی مجھے بتائیے، آپ کو فتویٰ دینا ہے. اب جیسے میں، بعض لوگ کہتے ہیں مثال کے طور پر، جو آپ، اب یہ بحث میں نہیں جانا چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا یہ اصولی اور اخباری کی بحث اپنے بچوں جوان کو. لہٰذا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن مجتہد کو مجتہد کی جگہ پر رہنے دیں. مجتہد مجتہد ہے، قابل احترام ہے، قابل تعظیم ہے. اس نے وہ خدمت انجام دی، اس نے قال الباقر قال الصادق میں اپنی زندگی گزاری ہے. اس کو بھی پتہ ہے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ میری حد و حدود کیا ہے. صحیح نا؟ حد و حدود میری کیا ہے، وہ مجھ سے اور آپ سے بخوبی، بہت بخوبی جو وہ جاننے والا ہے. لہٰذا اب توجہ کیجئے گا کہ کیا ہے ہمارے لیے اوتھینٹسٹی. ہمارے لیے فقط 3 اعتبارات ہیں. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، یہ ہے توحید. اللہ لا حکم الا للہ، لا امر الا للہ، لا خلق الا للہ. یہ خداوند متعال کی ذات، صرف اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. اس کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں. یہ توحید. اپنے بچوں جوانوں اپنی توحید کو پختہ کیجئے، اپنی توحید کو پختہ کیجئے. اب مجھے اجازت دے دیں، میں بہت سی جگہوں پہ جو جم کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اب آپ کو یاد رکھتے رہنا ہے. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرا بچہ اور جوان تھوڑا سا دیکھیں، میں کوشش کرتا ہوں میرا بچہ اور جوان جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ مطالعہ کرے. اصول کافی کتاب اصول کافی کتاب الحجت، اصول کافی کتاب الحجت، باب النادر، باب نادر 2 حدیثیں اس میں بیان کی گئی ہے. 2 حدیثیں، ایک 6 امام سے اور ایک 8ویں امام سے. میں اپنے بچوں جوانوں سے کہتا ہوں، اس کو خوب اچھے طریقے سے پانی میں گھول کر ڈالیے گا، نہیں گھول کر، جس طرح آپ کو اسکول کے امتحانات کے جو آپ کو میتھمیٹک کیسے یاد ہے 2+2، اس طریقے سے ان 2 حدیثوں کو، زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ 2 حدیثوں کو ہم اپنے بچوں کو پلا دیں. فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ نہ وہ غالی بنے گا، نہ مقصر بنے گا. غالی کیوں نہیں بنے گا؟ غالی اس لیے نہیں بنے گا کہ اس روایت میں امام نے بیان کیا ہمارا پاس جو کچھ ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. مقصر کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ امام بتا دے اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس ولایت تکوینی ہے، مسخر ہے زمین و آسمان، تو ہم محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں.
اس کا ایک جملہ شاید کل میں نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا. امام نے کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا اگر صاحبان عقل و شعور و ادبا و فصاحت و بلاغت کے جاننے والے سب جمع ہو جائے تو آئمہ کی فضائل کو شمار کی بات نہیں کی, آئمہ کے تمام فضائل میں سے ایک فضیلت کو بھی کما حق کہو نہیں سمجھ سکتے ہیں. اب اس کو بیان کرنے کے بعد کیسے ہوگا وہ مقصر؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ مقصر تو اس وقت ہوگا نا جب اس کے رتبے سے بڑھا دے. رتبہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں تو وہ بڑھائے گا کیا؟ صحیح نا. لہٰذا میرا بچہ اور جوان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ, آئمہ اطہار علیہم السلام, اولی الامر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر. اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ اولی الامر سے مراد امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے لے کر 12ویں حجت تک. ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے, روایات کثیرہ موجود ہے کہ اولی الامر سے مراد آئمہ اطہار علیہم السلام ہے, ان کی اطاعت ہے. بس مجتہد کی اطاعت ہم نہیں کرتے ہیں. مجتہد کی بات اس طرح مانتے ہیں جس طرح ایک خطیب کی بات مانتے ہیں. آپ سن رہے ہیں نا میری بات؟ صحیح نا. کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے کہا قال الباقر علیہ السلام. اگر میں کہوں میرا یہ خیال ہے تو آپ کہیں مولانا ہم آپ کو سننے نہیں آئے ہیں, ہم چھٹے امام کو سننے آئے ہیں, ہم امیر المومنین کو سننے آئے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر 1000 2000 10,000 سال بھی حوض علمیہ نجف اور قم میں پڑھوں تو بھی وہی اترنا شروع نہیں ہوگی. میرا قول بھی اسی وقت قابل سماعت ہوگا جب تک قال اللہ کہوں, قال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کہوں, قال علی و علی علیہ السلام کہوں. یہ یاد رکھیے گا میرا بچہ اور جوان. اس کے بعد جتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں, ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ جو صحابہ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم جمیعاً نہیں, ہاں جسے جمیعاً لگایا گنہگار ہو گیا. بھائی سورہ منافقون کس کی شان میں, یہ کس کے لیے نازل ہوا تھا؟ فرشتوں کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک. منافقون اصحاب کے لیے تھا نا. یہ سارے کے سارے اصحاب عادل ہیں, یہ مفہوم, یہ بحث مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے. پھر سورہ منافقون کو قرآن سے نکال دیجئے نا. سورہ منافقون کو قرآن سے نکال. سورہ منافقین رسول کے اصحاب کے بعض منافقین کے لیے سورہ نازل ہوا, تو سارے کے سارے اصحاب عدول کیسے ہو گئے, عادل کیسے ہو گئے؟ اب لہٰذا میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا, میں فقہا کی بات کر رہا ہوں. میں اپنے جیسے کسی خطیب, انتہائی چھوٹا طالب علم, بڑے علماء, خطبہ, ذاکرین, مفسرین, محدثین کی بات نہیں کر رہا ہوں. فقہا, مراجعین اور مجتہدین کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس کیا کرائیٹیریا ہے, کیا معیار ہے کسی بھی صحابی کا رضوان اللہ تعالیٰ ہونے کے لیے؟ میں ایک بحث چند دنوں پہلے ایک بحث, نام نہیں پتا مجھے, نام لوں یا نہ لوں, ابن مسعود کے حساب سے نہیں, اگر کوئی ایک بحث کر رہے تھے ابن مسعود کے بارے میں, صحیح, اچھا مسلمانوں کے ابن مسعود ایک قابل احترام ہے. اب آپ دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا میرے جملے سے کہ سلمان کو سلمان ہم کیوں مانتے ہیں, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ابو ذر و مقداد و عمار و امثال ذالک کو, ان کو ہم کیوں مانتے ہیں, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں مانتے ہیں. اچھا ماننا کیا ہوتا ہے؟ اب بات آ گئی تو یہ جملہ سن لیجئے. ماننا کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت زیادہ آج لوگ سوال کرتے ہیں, اچھا مولانا آپ آگے سیستانی کو مانتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ پڑھوں؟ ہمیں تو اماں ابا نے 3 کلمے سکھائے تھے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. بھائی ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جاننا, ایک ہوتا ہے ماننا. جانتے تو ہم شیطان کو بھی ہیں, یہ ماننا کیا ہوتا ہے؟ آپ فلاں مرضی کو مانتے ہیں؟ سوری میں تو نہیں مانتا, اس لیے کہ میں اس کو مانتا ہوں جس کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا. اب میں مثال دوں کہ میرے بچے اور جوان, آپ نے کتنے فقہا کے نام آپ کو یاد ہے؟ 10 20 ہزاروں فقہا کے نام تو یاد بھی نہیں ہے, تو پھر ہم سب کی قبر جو ہے وہ جہنم ہو گئی. بھائی اگر ماننا ہوتا فقہا کو تو آپ کا فقیہ کیوں؟ پھر تو سارے 1400 سال کے فقہا کو ماننا ضروری تھا. بھئی ایک فقیہ کیوں؟ آپ کو یہ فقیہ, آپ ان کی تقلید میں ہیں, لہذا میرے فقیہ کو پورا جہاں مانے. بھئی ماننا ہے تو سارے کے سارے رسول کے زمانے سے جتنے فقہا آئے آج تک ہمیں نماز کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جانا چاہیے. میں سلمان کو مانتا ہوں, ابو ذر کو مانتا ہوں, مقداد کو مانتا ہوں, اشہدو نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ماننا ہے یہ 3 ہے.
تین کلمہ ہیں ہمارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ و آل علی حجج اللہ صدق اللہ العلی العظیم. اس کے بعد اصحاب قابل احترام ہے. صحیح. یہ اگر ہمارا بچہ اور جوان مثال کے طور پر سلمان فارسی کے بارے میں جو کوئی تاریخ نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ سلمان کو ماننا نہیں ہے، سلمان نے جس کو مانا ہے ان کو ماننا ہے. توجہ فرمائے آپ نے. لہٰذا میرا بچہ اور جوان یاد رکھے، یہ تین ہے ہمارے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار المسلم. ہاں یہ یاد رکھیے گا. آپ کہیں گے اس میں حضرت عباس علیہ السلام کا ہے، حضرت علی اکبر کا ہے، یہ سب انہی کے ساتھ شریک ہے نا، یہ سب انہی کے ساتھ شریک ہے. یہ ان کا مقایسہ سلمان کے ساتھ نہ کیجیے، ان کا مقایسہ ابو ذر و مقداد کے ساتھ نہ کیجیے. میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں. اب ابن مسعود کے بارے میں توجہ کیجیے گا. میں آپ کو کرائٹیریا بتاتا ہوں اپنے بچوں جوانوں کو، اس کے بعد ابو حنیفہ کی ہم بات کرتے ہیں. توجہ کیجیے گا. آغا خوئی نے اپنی کتاب معجم الرجال میں ابن مسعود کے اوپر گفتگو کی. کہا ابن مسعود جو وہ رسول کے صحابی تھے اور یوں تھے اور وہ تھے، کچھ ادھر سے کلام لے کر ہے، کچھ ادھر سے کلام لے کر ہے. آخر میں ایک جملہ دیتے ہیں، یہ میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، یہ ہے کرائٹیریا. کس چیز کا کرائٹیریا؟ ماننا اور جاننے کا کرائٹیریا تو میں نے بتا دیا نا. کیا ہے ماننا اور جاننے کا کرائٹیریا؟ ماننا ہے تین کو، اللہ، رسول اور اہل بیت اطہار الاسلام. تو کس چیز کا کرائٹیریا میں بتا رہا ہوں کہ کون سا صحابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اس کا کرائٹیریا. آگے ہوئی ابن مسعود کے ٹاپک پر جا کے دیکھ لیجئے گا، جو چیک کرنا چاہیں جا کر چیک کر لیجئے. ابن مسعود کے ٹاپک پر آگے ہوئی نے مختصر سی گفتگو کی اور کہا کہ فلاں نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. آخر میں جو تتمہ خلاصہ کیا، آگے ہوئی یہ کہتے ہمارے لیے، خوب توجہ کیجئے گا، ہمارے لیے صحابی کا کرائٹیریا کیا ہے. آگے ہوئی کہتے ہیں، آخر میں ایک نوٹ لگاتے ہیں کہ ساری گفتگو سے، ساری تحقیق سے میرے لیے یہ ثابت نہیں ہوا کہ علی کو بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. لہذا ہمارے لیے ثابت نہیں ہے. کیا ثابت نہیں ہے؟ کہ یہ ان اصحاب میں سے ہیں جو اصحاب سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و امثال ذالک، جابر ابن عبد الانصاری، ابو سعید خدری اور یہ جو جتنے بھی اصحاب جو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ابن مسعود کے بارے میں میری تحقیق جو کہ وہ کوئی ہمارے پاس قرائن موجود نہیں ہے. لہذا آپ اصحاب سے، یہ جو اصحاب کے نام سے اب روب میں نہ آ جائے، صحیح نا، اصحاب کے نام سے روب نہ آ جائے. اب توجہ کریں، میں نے ایک جملہ کہا تھا جس کے لیے جو کہ میں آپ کا یہ جملہ آپ کو یہ کال نقل کر رہا تھا. ایک جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا وہ آپ لوگ کو یاد نہیں ہوگا، ظاہر ہے آپ لوگوں کو کیسے یاد ہوگا. ایک جملہ کہا تھا، جس طرح ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. جس باری دیگر صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. اب میں نے جو جملہ کہا تھا، آپ لوگوں کی بدولت اور فضیلت لوگوں کو اپنے بڑے یاد آئے، یہ کہا تھا نا میں نے. آپ نے اپنے بڑوں کو یاد کیا، بزرگوں کو یاد کیا، اپنے اماموں کو یاد کیا، تو انہوں نے محرومی کا احساس کیا، محرومی کا احساس کیا. لیکن آپ سے بھی تو دشمنی ہے، تو آپ کے بڑوں کو تو نہیں مان سکتے. اب ماننا بھی ہے کیونکہ آیہ مودت بھی تو نازل ہوئی ہے. اب بیچارے کتنے پریشان ہیں، کتنے پریشان ہیں، جن کو کہاں رکھیں. اسی لیے یاد رکھیے گا، جنہوں نے بھی در اہل بیت کو چھوڑا وہ ہمیشہ بھٹکے ہوئے نظر آئیں گے. خوب اب توجہ کیجیے گا. اب کیا ہوا، آپ کا احسان ہو گیا امت پر، صحیح نا. اب اہل بیت کا احسان، اب میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے قرآن کی آیت، دو قسم کی آیت بیان کی تھی، لہٰذا میں نے لفظ نہ دیکھیے گا. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ امام کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے. صحیح سے زیادہ تشریح نہیں کروں میں. امام ابو حنیفہ، بہت شکریہ، امام ابو حنیفہ، صحیح نا. شیخ صدوق کتاب من لا یحضر الفقیہ میں ایک جملہ نقل کرتے ہیں، قدر کیجئے کن کے ماننے والے ہیں، قدر کیجئے میرا بچہ اور جوان. شیخ عباس کمیل، شیخ صدوق علیہ رحمہ کتاب من لا یحضر الفقیہ میں یہ کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، لولا وجود امام صادق علیہ السلام لما
نعلمو احکام الحج، اگر وجود مبارک امام صادق علیہ السلام نہ ہوتا تو مسلمانوں کو حج پتہ ہی نہ چلتا۔ یعنی مسلمانوں پر احسان ہے امام صادق علیہ السلام، مسلمان نہ کہ شیعہ۔ اچھا خیال یہ کہ ویسا کرنے سے قبول بھی ہو جاتا ہے۔ بھئی کاپی کرنے سے کاپی بنے گی نا، اعمال میں کاپی کرنے سے قبول نہیں ہوتی، کاپی نہیں بنتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے، وہ جو وہ کمال تک پہنچاتی ہے، وہ کاپی کرنے سے نہیں آتی۔ وہ کیا ہے؟ ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ بھائی آپ اگر آپ مثال کے طور پر اگر فوٹو کاپی نکال رہے ہیں، اس پر جو کوئی مثال کے طور پر ایک ایسا اسٹیمپ ہے جو خاص جو وہ بولڈ کیا ہوا جو ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ابھرا ہوا ہے اسٹیمپ ہے، فوٹو کاپی میں آئے گا؟ بس وہ جو اصل کاپی میں ولایت ہے نا، وہ کاپی کرنے سے نہیں آتا ہے۔ اور یہ معصوم کی حدیث ہے، معصوم کی حدیث ہے۔ اب آپ کہیں کہ بھئی ہم معصوم کے کلام کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، مولانا فقہا کی بات کیجئے، صحیح نا، فقہا کی بات کیجئے۔ تو آپ جا کے دیکھیے عروۃ الوثقیٰ، عروۃ الوثقیٰ آپ چیک کیجئے گا، میں نے بات صحیح کہی ہے یعنی کہ عروۃ الوثقیٰ کتاب الصوم، شرائط صوم، روزے کی شرائط، وہاں پر ایک بحث کی ہے کہ روزے کی قبول ہونے کی شرط کیا ہے۔ وہاں پر 45 بڑے بڑے فقہا، 40 سے 45 بڑے بڑے مجتہدین، ان سب کے جو اقوال ہیں سب اس بات کے اوپر متفق ہے کہ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب اور ان کی آل کے خدا اعمال کو قبول نہیں کرتا۔ اب بات یہاں تک آ گئی تو ایک اور اجازت دے دیں، ہے نا، ایک اور اجازت دے دیں کہ میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بھی بیان کر دوں۔ لیکن عام طور پر میں بچوں جوانوں نے یہ حدیث ناقص سنی ہوتی، میرا خیال ہے ناقص سنی ہوتی ہے، عام طور پر یہ ناقص جو وہ حدیث سنی ہوتی ہے، لیکن کامل سنی ہے، اس لیے کہ کامل ہمارا دین ہے۔ اس لیے کہ ہم نعرے حیدری تو اسی ناقص پہ ہی لگاتے ہیں، لیکن دین ہمارا کامل ہے، وہ جو کوئی ملاحظہ فرمائی ہے وہ میں ایک جملہ کہوں گا، آپ آخر حدیث تک پہنچ جائیں گے، صحیح نا، لیکن اس کا ایک تتمہ ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اجازت دے دے تو میں تبرکاً اس روایت کو بیان کر دوں۔ ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک مرتبہ درود پڑھتے محمد وآل محمد۔ اچھا اس حدیث فرصت تو ہے نا ہمارے پاس، یہ آپ لوگوں کی بڑی محبت ہے، یہ بڑی محبت ہے، سلامت رہے انشاءاللہ۔ خوب توجہ کریں، ایک خانہ خدا کے اطراف کے کچھ مقامات ہیں، حجر اسود جیسے، نا، اب عام طور پر ہمارے بچوں جوانوں کو نہیں معلوم حجر اسود کیا ہے، صرف اتنا معلوم ہے پتھر ہے، کالا پتھر ہے، زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہے کہ یہ سفید تھا، اس سے زیادہ تھوڑا بہت یہ معلوم ہے کہ یہ ایک فرشتہ تھا، اس سے زیادہ عام طور پر معلومات نہیں ہے۔ کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو اپنے بچوں جوانوں کو یاد رکھیے گا، خدا کی قدم قدم پہ آپ کو تمام نشانیوں میں ولایت نظر آئے گی۔ یہی حجر اسود، یہی حجر اسود، انشاءاللہ پھر کبھی۔ اب لفظ حتیم، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو مانتے نہیں ان کو، لیکن سنتے انہی کی ہے، کیونکہ انہی کے واٹس ایپ میسیجز فیس بک پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں سے پوچھے حتیم کیا ہے، مسلمانوں سے پوچھے حتیم کیا ہے، تو مسلمان اور ہم سب مل کر ہمارے شیعوں سے بھی پوچھیں تو کہتے ہیں وہ جو سفید، دیکھیں اب میں اپنے بچوں جوانوں کو تھوڑا سا سمجھا دوں، یہ خانہ کعبہ ہے نا، چکور 4 کونے ہیں، خانہ کعبہ ہے، اس کا ایک کونا حجر اسود کا ہے، اس سے پہلے والا کونا جو ہے وہ رکن یمانی ہے، اس کونے کو ظاہر نہیں، یہ رکن شامی ہے، صحیح نا، کیونکہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس لیے مجھے یاد بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ بعض اوقات بیان بھی مختلف بیانات دیکھیں، لیکن میرا خیال ہے یہ رکن شامی ہے۔ اور یہ جو چوتھا کونا ہے جو ڈائگنل ہے پورے اس کے اپوزٹ ہے، یہ ہے رکن عراقی، یہ 4 کونے آپ کے، صحیح۔ اس کے بعد دروازہ ہے جو حجر اسود کے قریب ہے، دروازہ ہے، اس سے تھوڑا آگے جا کے سامنے ہے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم، صحیح نا۔ اب مقام ابراہیم پہ بھی 2 جملے سن لیجئے گا، یہ سامنے مقام ابراہیم، اس کے بعد دوسرا کونا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ایک سفید دیوار ہے جو رکن شامی اور رکن عراقی کے درمیان ایک آدھی ہاف وال
صحیح نا, آدھی سفید دیوار, صحیح نا. عام طور پر ہم شیعہ بھی, جبکہ ہمارے پاس روایت معتبرہ ہے, ہم شیعہ بھی اس کو حتیم کہتے ہیں, نہیں عام مسلمان اس کو حتیم کہتے ہیں, عام مسلمان اس کو حتیم کہتے ہیں. ہماری روایتوں میں وہ حتیم نہیں ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر وہ چیز غصب ہوتی ہے جو ولایت علی سے تعلق رکھتی ہو. اچھا آپ کہیں مولانا یہ آپ خطابت کر رہے ہیں, نہیں تو ابھی سن لیجئے گا, ابھی سن لیجئے گا. وہ اس کو کیا کہتے ہیں, وہ جو سفید دیوار یوں کر کے بنی ہوئی ہے اور ایک بیچ میں جو وہ گیپ ہے جو میزاب رحمت کے نیچے آتا ہے, وہ ہے حجر اسماعیل. حجر اسماعیل, ایک ہے حجر اسود, ایک ہے حجر اسماعیل. حجر کہتے ہیں گود کو, حجر کہتے ہیں پتھر کو. حجر اسود کالا پتھر, حجر اسماعیل چونکہ وہ گود کی شکل میں ہے لہٰذا کہتے ہیں اس کو حجر اسماعیل. اس حجر اسماعیل کے پتھر کے نیچے حضرت اسماعیل کی قبر بھی ہے اور حضرت جناب بی بی ہاجرہ کی بھی قبر ہے. صحیح, وہ پرنالہ میزاب رحمت ہے. صحیح, ہمارے لحاظ سے وہ حتیم نہیں ہے بلکہ وہ کہلاتا ہے حجر اسماعیل. حجر اسماعیل. اب حتیم کیا ہے؟ راوی نے سوال کیا, خوب توجہ کیجیے گا. راوی نے سوال کیا, کیا سوال کیا؟ یہ اپنا رسول اللہ روئے زمین پر سب سے زیادہ افضل ترین مقام کون سا ہے؟ اچھا بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذہب تشیع میں ایک ظاہری دین ہے, ایک باطنی دین ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے. اس کی ایک مثال دے دوں, یہی ایک مثال ہے. اس روایت کو مجھے پڑھنے دیں, پھر اگر مجھے یاد آ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ یہ جو میں نے ظاہری اور باطنی کا ایک مثال یہی ہمارے سامنے ہے. راوی نے کیا سوال کیا امام سے؟ روئے زمین پر سب سے افضل ترین مقام کیا ہے؟ ای البقا افضل, کون سا مقام سب سے زیادہ افضل ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بعض روایتوں میں بین الرکن والباب, اور بعض روایتوں میں بین الرکن والمقام. رکن کس کو کہتے ہیں؟ کونے کو. خالی رکن آئے اس سے مطلب کیا ہے؟ رکن حجر اسود, حجر اسود والے کونے کو کہتے ہیں. خالی رکن جب آ جائے, جو وہ رکن یمانی ہے, وہ رکن شامی ہے, وہ رکن عراقی ہے, یہ خالی رکن جس کو کہتے ہیں رکن حجر اسود. صحیح. امام علیہ السلام نے کہا, امام علیہ السلام نے کیا سوال کیا؟ سب سے افضل ترین مقام کیا ہے؟ امام نے کہا بین الرکن والباب, دروازے اور رکن کے درمیان جو مقام ہے سب سے زیادہ افضل ہے. بعض روایتوں میں کہا بین الرکن والمقام. صحیح نا. اب میں اپنے بچوں کو سمجھاؤں, صحیح نا, یہ مثال کے طور پر جو وہ کونا ہے حجر خانہ کعبہ کا کونا ہے, یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے, تو یہ ہو گیا. صحیح. اور یہ جو مثال کے طور پر کیمرہ لگا ہوا ہے یہ مقام ابراہیم. تو بعض میں کہا کہ بین الرکن والمقام, اور بعض میں کہا کہ بین الرکن والباب, دروازے اور رکن کے درمیان. صحیح نا. لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ جو ٹرائنگل بنا مثلث, امام نے کہا یہ سب سے زیادہ افضل مقام ہے اور یہ حتیم ہے, یہ حتیم ہے, یہ حتیم ہے. پھر امام فرماتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا مقام سب سے زیادہ افضل ہے وہ ہے دروازے سے لے کر کونے تک, جو ظاہراً رکن شامی ہے, اور تیسرا جو سب سے زیادہ افضل ہے وہ ہے حجر اسماعیل. بات ختم ہو گئی نا. امام کی بات, امام کا جو سوال تھا جواب مکمل ہو گیا نا. سب سے زیادہ افضل ترین مقام. لیکن امام خاموش نہیں ہوئے, امام خاموش نہیں ہوئے. اچھا اب کیا رہ گیا؟ آپ نے تو سب کچھ بتا دیا, ایک پوچھا تھا 3 بتا دیے. اب امام نے بالکل ہٹ کر ایک روایت بیان کی, ایک روایت بیان کی. اب اس روایت سے نہیں, میں دوسری روایت سے اسی روایت کے مطلب کو بیان کرتا ہوں. کیا فرمایا؟ اب امام کی حدیث نہیں, اب رسول کی حدیث. یہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو ایک ہی مفہوم کو بیان کر رہی ہے, ایک ہی مدعا کو بیان کر رہی ہے, جو ایک ہی مطلب کو بیان کرنے کے لیے مختلف احادیث ہے. اب امام کے اس فرمان کو بیان کرنے کے لیے میں رسول کے فرمان سے مدد لے رہا ہوں. کیا فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یہ علی, اگر کوئی شخص حضرت نوح کی عمر کرتا ہے, صحیح نا, پہنچ گئے آپ لوگ. یہ کب سنائی تھی رسول امام نے, کب سنائی تھی؟ امام سے بھی ہے, صحیح نا, لیکن امام کے الفاظ مختلف الفاظ ہیں, لیکن ہے مضمون یہی, مضمون یہی ہے. کب سنائی تھی امام نے؟ سوال کیا تھا اور راوی نے کچھ سوال کیا تھا, ختم ہو گیا, لیکن امام سیٹسفائی نہیں ہوئے. اب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص علی, کوئی شخص عمر کرے حضرت نوح کی. حضرت نوح کی عمر تھی 2500 سال روایتوں کے مطابق. حضرت نوح کی عمر تھی 2500, میں معذرت چاہتا ہوں, یہ اوپر کر دیں, مجھے گرمی لگ رہی تھی, میں معذرت چاہتا ہوں. میں حضرت نوح کی عمر تھی 2500 سال, 2500 سال حضرت نوح کی عمر تھی. آپ فرماتے ہیں روایت کے مطابق اگر کوئی شخص
حضرت نوح کی عمر کرتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا, حضرت نوح کی عمر کرتا ہے, ساری زندگی رات کو حتیم کے مقام پر عبادت کرتا ہے. آپ دیکھیں رسول, میرے الفاظ سنیے گا, رسول آئیڈیل مومن نہیں, آئیڈیل خیالی انسان بتا رہے ہیں. صحیح نا؟ شاید ممکن ہے بعض بچوں جوانوں کو بعد میں سمجھ میں آ جائے, شاید ابھی میں کہہ رہا ہوں آئیڈیل مومن نہیں بلکہ آئیڈیل ایک خیالی انسان. کیوں کہا میں نے؟ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے, جو سمجھ گئے سمجھ گئے. صحیح نا؟ جو سمجھ گئے سمجھ گئے کہ کیوں میں کہہ رہا ہوں آئیڈیل مومن نہیں. رسول کیا فرماتے ہیں, اگر کوئی حضرت نوح کی عمر کرے, ساری زندگی یعنی 2500 سال حتیم کے مقام پر راتوں کو عبادت کرے, ساری زندگی دن میں روزہ رکھے, احد کی پہاڑی کے برابر. خداوند متعال ہم سب کو ان مقامات عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے. احد کی پہاڑی بہت بڑی پہاڑی ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص احد کی پہاڑی کے برابر, کہ خدا اس احد کی پہاڑی کو سونے میں بھی تبدیل کر دے اور آپ کو بھی دے دے. صحیح نا؟ اور وہ شخص احد کی پہاڑی کو جو سونے کے برابر ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دے, 1000 پیدل حج اپنی زندگی میں انجام دے, اور صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ مارا جائے. اب مجھے نہیں معلوم روایت میں شہید کہا یا نہیں کہا, میرا دل نہیں چاہ رہا ہے, اگرچہ امام نے کہا تو سر آنکھوں پر, لیکن دل نہیں چاہ رہا. اسی کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ ہوتا ہے. اگر روایتوں میں تو وہ مراد ہے کہ امام کی کیا مراد ہے, لیکن جو مجھے یاد ہے قتل مظلومہ کی تعبیر ہے, مجھے یاد آ گئی. قتل مظلومہ کی تعبیر ہے, شہید کی تعبیر نہیں ہے. اگر جو مجھے یاد, بلکہ یہ اچھی طرح یاد ہے, قتل مظلومہ کی تعبیر ہے, یعنی مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے. اب میں اس سے زیادہ تو کچھ نہیں, کچھ صرف گردن ہلا سکتا ہوں کہ آپ آخر تک پہنچ جائیں. شہید کا نہیں لفظ استعمال کیا, کیونکہ شہادت کے لیے شرط ہے, جب نماز کے لیے شرط ہے, روزے کے لیے شرط ہے, حج کے لیے شرط ہے, ہر عبادت کے لیے شرط ہے, تو اتنا بڑا اجر, اتنا بڑا مقام اور عہدہ شہادت کا بغیر ولایت کے کیسے مل سکتا ہے؟ اور خود رسول کی یہ حدیث یہ بیان کر رہی ہے نا, یہ خود رسول کی حدیث یہ بیان کر رہی ہے نا, کیا اگر 2500 سال کی عمر ہو, ساری زندگی حتیم کے مقام پہ رات کو عبادت کریں, ساری زندگی دن میں جو وہ روزہ رکھے, 1000 پیدل حج انجام دے, احد کی پہاڑی کے برابر سونے کو راہ خدا میں انفاق کرے, اور مظلومیت کے ساتھ صفا اور مروہ کے درمیان مر جائے. اے علی, اگر وہ تمہاری ولایت کو قبول نہیں کرتا, جنت کی جانا تو بہت دور کی بات, جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا. اور ممکن آپ کے مولانا ہم نے تو پوری حدیث سنی ہے, نہیں حدیث مکمل, میں نے کہا کہاں ہوگی, ضروری تھی کہ نعرے حیدری لگے تو حدیث بھی مکمل کر دیں. خوب توجہ, کہ حدیث مکمل نہیں ہوئی. اس کے بعد رسول فرماتے اس حدیث کے مطابق, اے علی, اگر کوئی شخص تمہاری ولایت کو بھی قبول کرے, یعنی اب کون سی چیزیں جو ولایت خطرے میں پڑ گئی, ایسی کون سی چیز آنے والی ہے, ذرا تصور تو کریں. دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے موحد کی, بات ہو رہی ہے موحد کی, بات ہو رہی ہے رسالت محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی کی. اب کون سی چیز ولایت کے بعد باقی رہ گئی کہ رسول کہنا چاہ رہے ہیں, اے علی, اگر کوئی شخص تمہاری ولایت کو بھی قبول کرے, اگر تمہارے دشمنوں سے برات نہیں کرتا تو خدا تمہاری ولایت کو بھی قبول نہیں کرے گا. واہ واہ سبحان اللہ, وہ کاغذ کا پھول ہے. جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے, سب نے سنا ہے صاحب کے قول رسول ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, علی کے عشق سے دامن بچائے گا, کعبے میں بھی مرے گا, جہنم میں جائے گا. سبحان اللہ. اب طریقہ نہیں, ورنہ میں آپ کو یہاں پہ بلا لیتا, میں وہاں پہ آ جاتا. صحیح نا؟ تو بہرحال سلامت رہیں.
ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب کل کی ایک جو بات تھی اس کو میں مکمل کر دوں. وقت میرا خیال ہے تقریباً شاید جو کیلکولیشن اور گھڑی کے حساب سے وہ شاید ختم ہو چکا ہو, لیکن جو کل کی ایک بات نامکمل رہ گئی تھی بچوں کے خدمت میں جو میں نے سوال پیش کیا تھا وہ پیش کر دوں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, یوم ندعو کل اناس بامامہم, یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ہر شخص کو اس کا جو رپورٹ کارڈ ہے وہ امام ہے. اب سوال ہے کہ توحید کو کیوں یہ کرائٹیریا نہیں قرار دیا, وہ تو سب سے زیادہ افضل تھا. رسالت کو کیوں نہیں قرار دیا, وہ تو دوسرے نمبر پر تھا. نماز و روزہ ہو جو زکات کوئی بھی کرائٹیریا نہیں. امامت کو کیوں کرائٹیریا قرار دیا, صحیح نا, امامت کو کیوں کرائٹیریا قرار دیا؟ تو اس کے لیے میں نے مدد لی تھی کس سے؟ آیے تبلیغ سے. آیے تبلیغ سے مدد لی تھی. اور بس ایک آیت کا ٹکڑا جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا, اس آیت کا میں ترجمہ کر دوں. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پر آپ کے رسول آپ کے خدا کی طرف سے جو چیز نازل ہوئی یعنی ولایت علی کا اعلان کر دیجیے. وہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ علماء کرام سے ذیل میں آپ سنتے رہتے کہ اے حبیب اگر یہ نہیں پہنچایا, ان لم تفعل, اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو فما بلغت. یہ آیت تمام مسلمانوں نے لکھی. یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ شیعوں کا اتفاق ہے کہ واقع غدیر سے پہلے نازل ہوئی. باقی مسلمان اب واقع غدیر سے جتنا کھینچ سکتے تھے کھینچا, کہ تھوڑا سا جتنا دور لے جا سکے, جتنا دور لے جا سکے, کیونکہ واقع غدیر پر آیا تو بن جائے گا میم الف ماں, اور جب ماں بنا تو پھر لہن بھی دیکھنا پڑے گا. اگر اس کو نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. لہٰذا بہرحال یہ جو اب مسلمانوں, لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ آخر عمر میں یہ آیت نازل ہوئی. یعنی رب یہ دیکھیں, یہ حبیب نے اتنی زحمتیں اٹھائی اور انداز دیکھیں, ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. چھوڑ دیں, میں جو کوئی اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, صرف ایک جملہ کہہ دوں. کیا کہہ رہی ہے یہ حدیث؟ کہ اگر آپ نے یہ اعلان نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی بھی کار رسالت انجام نہیں دیا. کار رسالت میں کیا کیا انجام دیا تھا؟ آپ نے توحید بیان کی, آپ نے رسالت بیان کی, آپ نے نماز بیان کی, آپ نے روزہ, سب کچھ بیان کیا. لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے اگر یہ نہیں تو وہ نہیں. اچھا پھر ممکن ہے جو کوئی دوسرا نامحرم کو سننے والا ہو تو وہ یہ کہے کہ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ولایت کو توحید سے بڑھاتے ہیں, ہے نا. وہ جو سن رہا ہو نامحرم کوئی, ہے نا, وہی کہیں گے کہ بھائی یہ تو جو ہمیشہ جو توحید سے زیادہ جو ولایت کو بڑھا دیتے. بھائی میں کیا کروں, یہ تو انداز, یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے. یہ تو تمہاری فہم کا مسئلہ ہے, تمہاری سمجھ کا مسئلہ ہے. نہیں, قرآن یہ نہیں کہنا چاہتا جن نگاہوں سے تم دیکھ رہے ہو. ان لم تفعل, اگر یہ ولایت نہیں پہنچی تو توحید نہیں, رسالت نہیں تو اگر ولایت نہیں تو رسالت و نماز و روزہ نہیں. یہ معلوم ہے کیا کہنا چاہ رہی ہے یہ آیت؟ یہ کہنا چاہ رہی ہے رسول آپ نے توحید تو بتا دی, یہ تو بتا دیا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ اللہ کون ہے وہ بتائے گی نہج البلاغہ. مسلمانوں نے جب نہج البلاغہ میں نہیں گئے تبھی تو ان کو کہنا پڑا نا کہ وہ ان کی معتبر ترین کتاب میں لکھنا پڑا خدا عرش پر بیٹھا ہے. پہلے تو عرش پر بٹھا دیا. تمہارا خدا کہیں بیٹھ سکتا ہے, ہمارا خدا لامکان ہے. اگر آپ نے کہا عرش چونکہ اللہ سے منسوب ہے تو ہم کو بٹھانا پڑا, تو پھر اللہ کو خانہ کعبہ میں سلا بھی دو. خوب بہرحال تو اب یہاں پر جو ہے وہ لہٰذا کیا ہوا. اب دیکھیں جنہوں نے توحید دو توحید ذرا دیکھیں. ایک ہے وہ توحید الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون, تمام تعریف اس خدا کی کہ مدحت کرنے والے اس کی مدحت نہیں کر سکتے ہیں. مدحت کرنے والے اس کی مدحت نہیں کر سکتے ہیں. تصور کرنے والے اس کو تصور نہیں کر سکتے ہیں. جو اپنے تصور میں خدا کو لے کر آ جائے وہ مشرک ہے. یہ روایات بیان کرتی ہے. یہ توحید کا تعارف ہے. یہ توحید کا تعارف جو علی اور آل علی نے دیا. اور ایک وہ توحید ہے جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے. جہنم نے کہا حل من مزید. جہنم نے کہا خدایا میرا پیٹ نہیں بھرا, تو خدا کو اپنی ٹانگ جہنم میں. ارے جن کا خدا جہنم میں, ہم ان کے اماموں کے بارے میں کیا کہیں. آپ دیکھیے کوئی کنسیپٹ, کوئی تصور, یعنی دیکھیے کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے نا. اب دیکھیے لکھنا ہے کچھ نہ کچھ اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں. ایک اجازت دیں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. صحیح بات تقریباً یہاں تک پہنچا دی. اور آخری جو میں
ابن حدید معتزلی کا ایک جملہ بتا دوں، یہاں تک میں ایک بات کا خلاصہ کر دوں، بس پتہ چلا کس بات کا، کہ خداوند متعال نے یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام کو کیوں امتحان کے اعلان کا کرائٹیریا بنایا، معیار بنایا، توحید کو نہیں بنایا، رسالت کو نہیں بنایا، نماز و روزے کو نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ ان کے امام کو دیکھ لو، خدا خود بخود پتہ چل جائے گا، ان کے امام کو دیکھ لو، خدا خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جب ہم نے نہج البلاغہ میں خدا کو پڑھا، جب ہم نے نہج البلاغہ میں خدا کو پڑھا تو تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا یا ناقص عقل کی وجہ سے تھوڑا بہت ہمیں خدا سمجھ میں آیا، لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ ہے کوئی بڑی ذات، ہے کوئی بڑی ذات، ہے نا۔ اور جب تک آپ کو معرفت نہ ہو تو اس کی عبادت کیسے کریں گے؟ تو فقہاء نے ایک بات لکھی ہے، ایک ہوتا ہے اجمالی نیت، ایک ہوتی ہے تفصیلی نیت۔ صحیح مثال دیں تو چھوٹی سی جلدی سے، بہت وقت ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے تفصیلی نیت، آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنی، ظہر کا ٹائم ہو گیا، آپ ظہر کی نماز پڑھ لیں تو تفصیلاً نماز کی نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ، اس کو کہتے ہیں تفصیلی نیت۔ ایک دفعہ نماز قضا ہو گئی اور نماز کے بعد آپ کو یاد ہے میں نے ایک نماز پڑھی تھی، یاد نہیں کہ وہ ظہر پڑھی تھی یا عصر پڑھی تھی، تو فقہا کہتے ہیں اب آپ تفصیلی نیت نہیں کر سکتے، اب آپ کیا کریں؟ نیت اجمالی نیت کریں، یعنی کیا کہیں کہ جو بھی میری 4 رکعت والی نماز قضا تھی، چاہے وہ ظہر کی تھی، چاہے وہ عصر کی تھی، چاہے وہ عشاء کی تھی، تو جو بھی 4 رکعت نماز تھی وہ میں پڑھتا ہوں قربت اللہ، اس کو کہتے ہیں اجمالی نیت۔ تو عبادت کرنے کے لیے، نیت کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ معرفت ضروری ہے، علم جاننا ضروری ہے، پتہ ہو تو میں نیت کروں۔ اب خدا کو میں پہچانتا نہیں تو کیا نیت کروں؟ لہٰذا میرے بچوں جوان احتیاط کرنا چاہتے ہیں، کہیے میں علی کے اللہ کی نماز پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ میں نے تو اس کو نہیں پہچانا، بھائی میں نے تو امیر المومنین کے کلام سے، امیر المومنین کا کلام نہج البلاغہ میں پڑھا، امیر المومنین کا کلام، بھائی کوئی غلو تو نہیں کیا نا میں نے، اسی وحدہ لا شریک کی فقط عبادت ہے، اللہ سبحانہ وحدہ لا شریک کا۔ لیکن کیا کہوں، امام فرماتے ہیں بنا عبد اللہ، بنا واحد اللہ، بنا عرف اللہ، اللہ اگر پہچانا گیا تو ہمارے ذریعے سے، اللہ کی اگر عبادت ہوئی تو ہماری وجہ سے، اگر اللہ کو ایک مانا گیا واحد اللہ تو ہماری، ارے خود جب امام یہ کہے ہماری وجہ سے تو ایک نیت تو کر لینے دو، علی کی اللہ کی نماز پڑھ رہا۔ بھائی میں چاہتا ہوں پوری صحیح طریقے سے، اگر میں نے تصور میں خدا کو لے کر آیا تو امام معصوم نے ہی فرمایا جو شخص اپنے شعور میں، اپنے وہم میں، اپنے ذہن میں خدا کو تصور کر گیا وہ ہو گیا مشرک، وہ ہو گیا مشرک، صحیح نا، وہ ہو گیا مشرک۔ کیوں؟ یا وہ مشرک ہو گیا یا وہ کافر ہو گیا، صحیح، روایتوں نے اس طرح بیان کیا۔ کیوں بتائیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو خالق ہے نا، مخلوق تو نہیں ہے نا۔ مخلوق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بنایا گیا ہو۔ خالق جو بنانے والا ہو، جس کی ذہن میں میں تصویر بناؤں گا، جس کا خیال لے کر آؤں گا، وہ تو ہو جائے گا مخلوق۔ مجھے تو عبادت خالق کی کرنی ہے، تو کسی ایسے کی عبادت کروں جو یہ کہے لو کشفت الغطام مزدت، تو یقینا سارے پردے بھی اٹھ جائیں تو اللہ کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ علی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے جب میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں، اس کے دائیں طرف، اس کے بائیں طرف، اس کے اوپر، اس کے نیچے، اس کے آگے، اس کے پیچھے، میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ تو یہ تو سارے الفاظ ہے سر جی۔ نہج البلاغہ بھی اگر میں یاد کر کے آ گیا، نہج البلاغہ اگر یاد کر کے، دیکھ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، اور میں نے یاد کر کے آ گیا، بڑی جو کہ وہ زبردست جو کہ میں نے خطبہ پڑھ دیا، آپ نے لگا دیا نعرہ حیدری، صحیح نا۔ یہ میں نے خطبہ دیا، امیر المومنین کا خطبہ، اللہ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، کیا خوبصورت اوصاف ہے۔ میرا بچہ جوان ٹائم نکالے، وقت نکالے، کبھی تھوڑا سا ٹوٹا پھوٹا جو بھی سمجھ میں آئے پڑھے کہ خدا کے اوصاف کو کس طرح بیان کیا۔ میں نے بیان کیا کہاں سے بیان کیا؟ نہج البلاغہ سے۔ چونکہ نہج البلاغہ سے بیان کیا تو مجلس پڑھنے کے بعد بھلا دیا۔ وہ علی نے جو بیان کیا نہج البلاغہ یا کسی کتاب سے نہیں بیان کیا، دیکھ کر بیان کیا۔ یہ آنکھوں سے نہیں، امام سے سوال کیا نا، یا
علی ہل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کہا علی کسی ایسے کی عبادت نہیں کرتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ راوی پریشان ہو گیا، سائل پریشان ہو گیا، کہا پریشان نہ ہونا، ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے۔ تو اس لیے امام کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا تاکہ تمہاری نماز بھی پتہ چل جائے، تمہارا روزہ بھی پتہ چل جائے، تمہارا خدا بھی پتہ چل جائے، تمہارا رسول بھی پتہ چل جائے، ہے نا، تمہارا رسول بھی پتہ چل جائے، تمہارا رسول بھی پتہ چل جائے۔ لہٰذا ہم نے کرائٹیریا بنایا ہے، امام کو کرائٹیریا بنایا ہے۔ جب یہ پتہ چل گیا تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ صحیح۔ اب آخری ایک بات سن لیجئے کہ ابن حدید معتزلی کا ایک اعتراف، اور اردو میں سنا دوں لیکن جو لطافت ہے اس کی عربی میں، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس پوری لطافت کے ساتھ انشاءاللہ یہ بس آخری جملے۔ ابن حدید معتزلی کون ہے؟ اپنے بچوں جوانوں کی خدمت میں عرض کر دوں، ابن حدید معتزلی اہل سنت، معتزلی فرقہ سے اہل سنت بہت بڑا مفکر ہے، اور اتنا بڑا مفکر کہ نہج البلاغہ کی 20 جلدیں شرح لکھی ہے ابن حدید معتزلی نے نہج البلاغہ کی۔ دیکھیں آپ لوگ کے تو بہرحال فیلڈ نہیں ہے، ہمارے لیے شرم کی بات ہے ایک غیر آ کر نہج البلاغہ کی شرح لکھے، ہم نہج البلاغہ بھی نہ پڑھیں تو شرم کی بات ہے نا۔ میرے مولا نے ایسا خطبہ غیر آ کر استفادہ کرے جو اس کو فائدہ بھی نہیں دے گا، نہیں دے سکتا فائدہ۔ ہاں فائدہ اس کو کہتے ہیں جو پڑھنے کے بعد یہاں آ جائے، اس کو فائدہ کہتے ہیں، ورنہ پڑھ کر چلا گیا کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے شاید کوئی عذاب میں کمی ہو جائے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ عذاب میں نہیں، عذاب میں کمی نہیں ہوگی، عذاب میں اضافہ ہوگا، کیونکہ جانتے ہیں کہ کس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے جاہل آدمی جس نے علی کو نہ پہچانا، ماننے کے بعد، جاننے کے بعد اگر کوئی علی کو نہ مانے وہ بڑا مجرم ہے۔ ابن حدید معتزلی اپنی نہج البلاغہ میں ایک جملہ بیان کرتے ہیں، خوب توجہ کیجیے گا۔ ابن حدید معتزلی اہل سنت کا عالم۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ شیعہ تھا، ایک بڑی پرابلم ہے، جس مسلمان نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے ان کو فوراً شیعہ بنا دو۔ کیوں معلوم ہے؟ تاکہ ہمارا بوجھی ہلکا کوئی جواب ہی نہ دینا پڑے، یہ تو تمہارا ہی تھا۔ لیکن اب دعا تو یہ ہے کہ اس دنیا سے گئے ہوں تو مومن گئے ہو، لیکن اس لیے ہماری تو دعا ہے سب مومن جائیں، لیکن چونکہ ابن حدید سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے لہٰذا یہ پروف کرنا پڑے گا کہ وہ ہمارا ہم عقیدہ نہیں تھا، تاکہ ہم اس کی بات کو پروف کر سکیں نا، اس کی بات سے کوئی چیز ثابت کر سکیں۔ ابن حدید معتزلی نے 20 جلدیں لکھی ہے نہج البلاغہ کی شرح، ایک جلد، پوری ایک جلد اس کی فضیلت میں لکھی ہے۔ یہ تو کوئی شیعہ تو کر نہیں سکتا ہے، کوئی شیعہ یہ تو نہیں کر سکتا ہے، صحیح نا۔ وہ اہل بیت کے فضائل اگر تھوڑے بہت نہ لکھے، یہ کرے وہ نہ کرے، لیکن یہ اس کی فضیلت تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ ابن حدید معتزلی ایک مقام پر ایک جملہ کہتا ہے، خوب توجہ کیجیے گا، ایک جملہ کہتا ہے وَعْلَمْ أَنَّ التَّوْحِيدَ وَالْعَدْلَ الْإِلَٰهِيَّ وَالْعَدْلَ وَالْمَعْرِفَةَ الْإِلَٰهِيَّةَ مَا عَرَفْتُ إِلَّا فِي كَلَامِ هَٰذَا الرَّجُلِ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پھر میں اپنے بچوں جوانوں کو، مسلمان مفکر ہیں جس کے بارے میں میرا حتمی خیال یہ ہے کہ صحیح بخاری بھی پڑھی ہوگی، صحیح مسلم بھی پڑھی ہوگی، کتاب صحیح ستہ بھی پڑھی ہوگی، اصحاب کے کلمات کو بھی پڑھا ہوگا، ابن عباس کے کلمات کو دیکھا ہوگا، ابن مسعود کے کلمات کو دیکھا ہوگا، فلاں کو تو نام کہیں دکھتا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ان کے بھی کلمات سب کچھ پڑھا ہوگا، صحیح۔ اب اس کے بعد جملہ کیا کہتے ہیں ابن حدید؟ کیا جملہ کہتے ہیں؟ ان توحید کس کو کہتے ہیں میرا بچہ اور جوان؟ اللہ ایک، والعدل یعنی اللہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا، یعنی سمپل سی بات ہے نا، والمعارف الالہیہ اور الہی معرفتیں، ما عرفت الا فی کلام ھذا الرجل، میں نے توحید کو، عدل الہی کو، معرف الہی کو نہیں پہچانا، صرف اس شخص کے کلام میں پہچانا۔ یہ صحیح بخاری کا پڑھا ہوا، صحیح مسلم کا پڑھا ہوا، صحیح ستہ کا پڑھا ہوا، اصحاب رسول کو پڑھا ہوا، وہ یہ کہتا ہے اگر میں نے توحید پڑھی
پہچانا تو میں نے ان کے کلام میں، عدل الہی پہچانا تو ان کے کلام میں، معارف الہی پہچانا تو ان کے کلام میں۔ ابن حدید کافی ہو گیا، نعرہ لگ گیا آپ کی بات پہ، کافی ہو گیا؟ نہیں، یہ قبر تک پہنچا کر آئیں گے۔ خوب توجہ کیجیے گا، خوب توجہ کیجیے گا۔ ان والم ان التوحید والعدل والمعارف الہی معرفتو یعنی میں نے نہیں پہچانا۔ استثناء بعد از نفی یفید الحصر، حصر کے اوپر کہ میں نے کسی کے کلام میں نہیں پایا، فقط اس شخص کے یعنی امیر المومنین کے کلام میں نے پایا۔ صحیح؟ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ۔ بھئی ہمیں تو سمجھ میں آ گیا تھا، جب آپ نے کہہ دیا کسی تو سب کچھ سارے نکل گئے تھے، سب کے سب سارے تو نکل گئے تھے، لیکن کہتے کہ نہیں، چونکہ مجھے معلوم ہے کہ مینیپولیٹ کرنے والے جب کتاب خدا کو نہیں چھوڑتے تو میرے کلام کو کیا چھوڑیں گے، لہٰذا انہوں نے کہا وَأَنَّ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَكَابِرِ الصَّحَابَةِ۔ اما جو دوسروں کے جو کلام ہے، خوب توجہ کیجیے گا، دوسروں کی جو، دوسرے سے مراد وہ جو صحابہ ہیں، ان کی جو حدیثیں ہیں، ان کی جو کلام ہیں۔ اب دیکھیں عربی کی جو لطافت ہے مجھے نہیں معلوم ہے، اس کو اردو میں نہیں لا سکوں گا، کوشش کروں گا۔ لم واپس سے اما کلام غیرہ، اما کلام غیرہ من اکابر صحابہ لم یتضمن شیئا، یہ شیئا نکرہ ہے، شیئا نکرہ ہے، لم یتضمن نفی ہے، اور نکرہ نفی کے بعد آئے تو عمومیت کا معنی دیتا ہے۔ اگر مثبت ہو تو سب کے سب، منفی ہو تو سب کے سب نہیں۔ صحیح؟ اب کیا کہتے ہیں؟ اما کلام غیری من اکابر صحابہ لم یتضمن شیئا، تو ان کے کلام میں توحید و عدل و معارف الہی میں سے کچھ بھی نہیں پایا میں نے۔ بھائی پہنچ گئی تھی ابن حدید، واہ واہ ہو گئی تھی، نہیں اس کے بعد لے کر اصلاً بھائی ابن حدید اب تو چھوڑ دیجئے۔ دیکھیں خدا بھی غیر کے قلم سے کیا کیا لکھواتا ہے، شیعہ کے ہوتا تو غالی بن جاتا۔ بھئی یہ کافی تھا نا، کافی تھا۔ نہیں ممکن ہے کوئی آ کر ابن حدید سے کہے اے ابن حدید، کچھ لوگ ہوتے خطیب، کچھ ہوتے علماء، ہے علماء، لیکن ان کے پاس فصاحت و بلاغت نہیں، خطابت نہیں، بولنا نہیں آتا، لیکن عالم ہے، فاضل ہے، قابل احترام ہے، پڑھے لکھے ہیں، تو ممکن ہے کوئی آ کر کہیں ابن حدید صاحب کے پاس امیر المومنین والی خطابت تو نہیں تھی، صحیح نا، خطابت تو نہیں تھی، لیکن وہ تھے تو فضیلت والے، صحیح نا، فضیلت والے تھے۔ تو ابن حدید معتزلی نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ دوبارہ سے اعتراض بتا دوں، اعتراض کیا ہوا کہ بھائی خطابت نہیں تھی، معرفت تو تھی نا، صحیح نا۔ تو ابن حدید نے اس ڈاؤٹ کو بھی دور کر دیا، کیا کہا؟ ولا کانو، فقط ان کے کلام میں ہے نہیں، ولا کانو یتصورونہ، اور نہیں وہ تصور کر سکتے تھے۔ اب پتہ چلا ہر شخص کو اپنے اپنے امام کے ساتھ کیوں اٹھایا جائے گا، تم ان کو مانو ان کے ساتھ، وہ ان کو مانو ان کے ساتھ۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا، لیکن میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، خدا نے جو نعمت دی ہے نا، خدا نے جو نعمت دی ہے آل محمد کی شکل میں، ولایت امیر المومنین کی جو نعمت ہے، یعنی آپ دیکھیں الحمد غدیر کے دن انسان الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، ایک مرتبہ میرا بچہ اور جوان، مجھے بھی یاد نہیں رہتا ہے، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، دن میں ایک دفعہ خدا کی، دیکھیں خدا کا وعدہ ہے ان شکرتم لازیدنکم، اور ولایت ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے، ولایت کے درجے ہیں، جب بلند ہوتے ہیں نا درجے تو واہ واہ اور سبحان اللہ نکلتا ہے۔ ولایت کی محبت کے درجے ہیں، محبت کے درجے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا، تمام تعریف اس خدا کی، جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تمام تعریف اس خدا کی جس نے علی ابن ابی طالب سے متمسک رکھا ہے، متمسک رکھا ہے، بڑی نعمت ہے یہ۔
بہت بڑی نعمت ہے ولایت علی کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 120 مرتبہ رسول معراج پر گئے، خدا نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا، 120 مرتبہ جس چیز کا تذکرہ کیا وہ ولایت علی بن ابی طالب تھی۔ یہ اتنی بڑی نعمت الہی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت الہی ہے۔ لہٰذا اہل بیت اطہار وہ ہیں جو خدا کے نمائندے ہیں، جن کے لیے خداوند متعال نے دنیا اور آخرت کو مسخر کر دیا ہے، جن کے اختیار میں، جن کے کنٹرول میں دنیا و آخرت میں ہے۔ زیارت اولا، پہلی زیارت سید الشہداء کو پڑھیے، پہلی زیارت سید الشہداء کی پڑھیے، اس میں جس کو شیخ صدوق نے اصح سند کر کے شیخ صدوق نے امام حسین علیہ السلام کی پہلی زیارت میں بیان کیا۔ کون ہے آل محمد؟ آل محمد وہ ہے جن کی برکتوں سے خدا آسمان برستا ہے، جن کی برکتوں سے خدا رزق دیتا ہے، جن کی برکتوں سے آسمان برکتیں دیتا ہے، جن کی برکتوں سے زمین رزق اگلتی ہے۔ بیکم فتح اللہ، جن کے ذریعے سے خداوند متعال نے کائنات کا افتتاح کیا، جن کے ذریعے سے خدا کائنات کا اختتام کرے گا۔ اللہ کی عبادت ہوئی تو آل محمد کے ذریعے سے، اللہ کو اگر پہچانا گیا تو آل محمد کے ذریعے سے۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت، اہل بیت یہ کربلا، یہ کمزوری نہیں تھی اہل بیت کی۔ 4000 فرشتے نازل ہوئے تھے، خدا کے اذن سے 4000 فرشتے نازل ہوئے۔ خدایا تو اپنے حبیب کے نواسے کو قتل ہوتے دیکھ رہا ہے، ہمیں اجازت دے، ہم تیرے اس آخری رسول کے نواسے کی مدد کو جاتے ہیں۔ ایک مدد 4000 فرشتے اترے، حسین کی بارگاہ میں آئے، یہ اپنا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ مولا حسین نے، روایت کا جملہ ہے، فرشتے سے مخاطب ہو کر کہا کیا تم سمجھتے ہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہیں؟ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں ان سب کو نیست و نابود کر سکتا ہوں، مشیت الہی نہیں ہے، مرضی خدا نہیں ہے، دین اسلام کی بقا میری شہادت پر ہے۔ اللہ اللہ جس کا اختیار یہ ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہوں۔ کبھی آپ ذرا تصور کریں، کبھی شہزادے علی اکبر مقتل سے آتے ہیں، بابا جان ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے۔ آپ تصور کریں، ہائے شہید بھائی کی یتیم قاسم مقتل میں گئے، واپس پلٹ کر آئے، چچا جان اللہ اللہ، چچا کی غربت ذرا دیکھیے، بھتیجا ایک گھونٹ پانی کا سوال، اور مولا حسین کے قبضے قدرت میں فرات تو کیا، ارے کائنات کا پانی ہے، لیکن ہاں مشیت الہی نہیں، جب بھتیجے کو بھی بھیج دیا۔ اللہ اللہ 3 دن کا پیاسا علی اصغر تڑپ رہا، حسین یہ بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن عزادارو یہ صاحب قدرت ایک عجیب سوال، بس یہ سوال آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ یہ سوال جو مختار نے شمر سے کیا تھا، شمر ملون سے مختار نے ایک سوال کیا تھا، یہ سوال رلانے کے لیے کافی ہے، گریہ اور آپ کے آنسوؤں کے لیے کافی ہے، حسین کی غربت کے لیے یہ سوال کافی ہے۔ جواب پہ کیا عالم ہوگا مجھے نہیں معلوم ہے۔ کیا سوال؟ مختار نے شمر ملون سے سوال کیا، اے شمر، سوال سنیے گا پھر رو لیجیے گا، جواب سن لیجیے گا، اے شمر کبھی تجھے حسین پر رحم آیا؟ کبھی تجھے حسین پر ترس آیا؟ اللہ اللہ یہ شمر ملون نہ علی اکبر کا تذکرہ کیا، نہ قاسم کا تذکرہ کیا، نہ علی اصغر و عباس کا تذکرہ کیا، کیا بیان کرتا ہے؟ مجھے ایک مرتبہ رحم آیا حسین پر، مجھے حسین پر ایک مرتبہ رحم آیا۔ کب رحم آیا؟ جب اصحاب مارے گئے، اب عباس بھی نہ رہے، علی اکبر و قاسم و محمد و اصغر بھی نہ رہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا شمر ملون یہ کہتا ہے، ایک مرتبہ حسین خیمے سے نکلے، ایک بچی دوڑتے ہوئے آئی، حسین کا دامن تھام لیا، ایک جملہ کہا، بابا کیا آپ بھی مرنے کو چلے؟ ہائے حسین کے چہرے پر آنسو جاری تھے، بچی کو جواب دے۔
شمر کہتا ہے اس وقت حسین پر بڑا رحم آیا. ننھی بچی بابا سے اس طرح سوال کر رہی, بس آزادہ رو. ارباب منبر ایک روایت بیان کرتے, حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے, ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کہا, اے ذوالجناح یہ تجھے آخری زحمت دے رہا ہوں, یہ آخری زحمت دے رہا ہوں, یہ زحمت بھی مکمل زحمت نہ دوں گا, بس آدھی زحمت دوں گا, مقتل میں لے جا, اس کے بعد تو آزاد ہے. اللہ اللہ, باوفا جانور کرے تو کیا کرے, ایک طرف آقا کا حکم, ایک طرف سمو ذوالجناح سے لپٹی ہوئی سکینہ, اے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے گا. جو بھی مقتل گیا واپس پلٹ کر نہ آیا. حسین نیچے تشریف لائے, سکینہ کو گود میں بٹھایا. ایک بار سکینہ سے کہا, بیٹا مجھے مقتل میں جانے دے, شاید مقتل نے لکھا یہ جملہ, شاید میں تیرے لیے پانی لے کر آؤں. وہ بچی جو صبح سے لتش کہنے والی تڑپ کر کہا, بابا مجھے پانی نہیں چاہیے. یہ کہہ کر تو میرا چچا گیا, واپس پلٹ کر آیا, میں پانی نہ مانگوں گی. صبح سے تھکی ہوئی سکینہ آخری مرتبہ اپنی حیاتی میں ایک مرتبہ بابا کے آخری مرتبہ سینے پر سوئی, بس کچھ لمحے میں بیدار ہوئی. کہا بابا مجھے اپنی گود سے اتاریے, مجھے اپنی گود سے اتاریے. حسین نے سکینہ کو اتارا. سکینہ نے کہا بابا جائیے, خدا حافظ, میں آپ کا راستہ نہ روکوں گی. ہائے, حسین نے کہا بیٹا ابھی تک تو مجھے روک رہی تھی, اب مجھے مرنے کی اجازت دی. کہا بابا میں سوئی تھی, خواب میں دیکھا دادی فاطمہ, دادی فاطمہ تشریف لائی. مجھے کہ سکینہ بیٹا میرے حسین کا راستہ نہ روکو, اب وہ وقت آ گیا جس کے لیے چکی پیس کر میں نے اپنے حسین کو پالا. جائیے بابا, خدا حافظ. ہائے, سکینہ نے یہاں خدا حافظ تو کیا. آزادارو, وہ مقتل کا جملہ یاد ہے نا, جب مسلم کی خبر پہنچی تو حسین نے مسلم کی یتیمہ کو بلایا. سکینہ نے وہ منظر دیکھ لیا, وہ منظر دیکھ لیا. جب کسی کا بابا اس دنیا سے چلا جائے تو کوئی شفقت بھرا ہاتھ پھیرتا ہے, کوئی رخساروں کے بوسے لیتا ہے. سکینہ اس منظر کو دیکھ چکی تھی. ہائے, میرا بابا اس دنیا سے چلا ہے, اب گویا انتظار کر رہی ہے کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرے گا, کوئی رخساروں کا بوسا. اے بی بی, ارے کوئی بوسا لینے والا تو نہیں, کوئی ہاتھ پھیرے. شمر ملون, کبھی شمر کا تماچا, کبھی گوشوارے, کبھی کسی کی. بس عالم الذین ظلموا منقلب